ایکسپلوژن ہوا، یہ دنیا وجود میں آ گئی، اور اسی کے نتیجے میں انسان بھی پیدا ہو گیا، اور دنیا کی مخلوقات چر چک کے ختم ہو جاتی. انسان کو عقل ہے، سوچ سکتا ہے، سوچے اپنے لیے راستہ ڈھونڈے. پچھلے تجربات میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ان سے بچ جائے، اسے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے وہ فلسفہ جس پر آج کا نظام چل رہا ہے. کہیں کسی مرحلے میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا آج کے دور میں کہ خدا نے بھی کوئی ہدایت دی ہے، اس نے بھی کوئی راستہ دکھایا ہے، اس نے بھی کوئی ہدایت کی ہے. وہ کون سا راستہ ہے جسے انسان خود سے معلوم نہیں کر سکتا اور اللہ ہی بتا سکتا ہے. یہ سوال کسی بھی مرحلے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ آدمی نرسری سے لے کر گریجویشن تک، ڈاکٹریٹ تک کر لے، کہیں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا کو مانے بغیر میری گاڑی نہیں چلتی. اور لیب میں پہنچ جائے اور جتنے تجربات ہیں وہ سب کرے، کہیں اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا کیا جاتا، نہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید خدا نے کچھ کیا ہو. وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ہے وہ فلسفہ جس کے تحت آج کی دنیا چل رہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اسلام جو نقطۂ نظر پر پیش کرتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ خدا ہے اور وہ ایک ہے. اس نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے اور رسول بھیجے ہیں، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود سے پیدا ہو گئی، کسی دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، کسی ایکسپلوژن کے نتیجے میں وجود میں آ گئی اور انسان بھی پیدا ہو گیا. اس کی تردید کرتے ہیں خدا کو مان کر. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انسان خود سے اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا، خود سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرے گا ایک دن اسے اس کا حساب دینا ہوگا. یہ بالکل دوسرا نقطہ نظر ہے، ایک نئی تھیوری ہے، نیا تصور حیات ہے. ہم اس پر غور کریں یا نہ کریں، لیکن واقعہ یہ ہے آج کا دور جس فکر پر اور جس نظریے پر چل رہا ہے اس کے برخلاف ایک دوسرا نظریہ ہے. یہ جب بھی آپ کھل کے یہ بات دنیا کے سامنے کہیں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ موجودہ دور کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کہیں گے پہلے قدم پر یہ مانو کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، خدا نے پیدا کیا ہے اور انسان بھی اسی کا پیدا کرتا ہے. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر ہے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا اللہ کے حکم پر چل رہی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے حکم پر یہ دنیا چل رہی ہے. صاف بات یہ ہے کوئی ہستی ہے جو چلا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کو بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے. جب مذہب کی بات کی جاتی ہے، دین کی بات کی جاتی ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب نام ہے بلائنڈ فیتھ کا، اندھے عقیدے کا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. باپ دادا سے ایک بات سنے چلے آ رہے ہیں، مان رہے ہیں ہم بھی. ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے پیچھے عقل ہو، سائنٹیفک اپروچ ہو، کوئی دلیل ہو، بلکہ ایک خیال ہے. اور آدمی اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ دیکھے وہ خیال صحیح ہے یا غلط. تو مذہب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے عقیدوں کا نام ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اور کچھ رسم و رواج ہے. مذہب کا نام آتے ہی
کہ بھئی شادی اس طرح ہونی چاہیے، تہوار اس طرح منانا چاہیے، خوشی اس طرح منائی جائے، اور غم کا موقع ہو تو غم اس طرح منایا جائے. اس کا نام مذہب ہے. اور کوئی شخص یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس طرح کیوں خوشی منا رہے ہو، اس طرح شادی کی رسم کیوں کر رہے ہو. اس کا جواب یہی دے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، باپ دادا سے اسی طرح شادی ہوتی آئی ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے. تو کچھ رسم و رواج ہے اور کچھ خیالات ہیں جن کو مذہب کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی اسی طرح کا ایک مذہب ہے. دین کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جسے کہا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کچھ خیالات ہیں، عقیدہ ہے، اور کچھ طور طریقے ہیں ان کے مسلمانوں کے. اور مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو بے سوچے سمجھے ان خیالات کو مان رہا ہو اور اس پر عمل کر رہا ہو، یہ مسلمان ہے. لیکن میرے دوست اور ساتھیوں، اسلام جو عقیدہ دیتا ہے اس سے اس کی تردید ہوتی ہے. وہ پہلے ہی ختم پر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے. اسلام کے دائرے میں عقیدہ بھی آتا ہے، عبادت بھی آتی ہے، اخلاق بھی ہے، اور کلچر بھی ہے، اور آپس کے معاملات بھی ہیں، قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسلام اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا. وہ یا تو اصولی ہدایت کرے گا یا تفصیل فراہم کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اسلام ہمارے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا، اس نے ہمیں اندھیرے میں چھوڑ رکھا ہے. یہ بات نہیں کہہ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، ترکتکم علی بیضا، میں نے بہت ہی روشن طریقے پر تمہیں چھوڑا ہے. روشن ہے وہ، لیلھا کنہارھا. دیکھو تمہاری اس دنیا میں رات ہے اور دن ہے. رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن نکلتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے. لیکن میں نے جو دین دیا ہے اس میں نہ رات دن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا طریقہ تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں، اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے اسلام نام ہے اس بات کا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی اس کے کسی حکم کو مانے کسی حکم کو نہ مانے. قرآن میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، ایمان والوں سے کہہ کے خطاب کر کے کہا گیا ہے، اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ خدا ہے اور اس نے ہدایت دی ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، اس کا اگر یہ اعلان کر رہے ہو ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں آ جاؤ. یہ نہ ہو کہ صاحب نماز تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن اپنا کاروبار نہیں چلائیں گے. کہا کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے.